کر کے اس سکول کو جائز نظر بنائیں، یہ تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے اور یہاں بیٹھنے کا دل کرے، کیونکہ یہاں تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ تو کہ ہمارے جو یہ بڑے ادارے ہیں ہائر سیکنڈری اور ہائی سکولز، اس میں ہماری 4th کلاس کچھ پوسٹس ہوتی ہیں جس میں ایک پوسٹ چوکیدار کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ کہیں کہیں پہ چوکیدار ہے اور کہیں پہ یہ پوسٹیں خالی پڑی ہیں۔ جہاں تک رہا سوال ہمارے مڈل سکولز اور ہمارے یہ پرائمری سکولز، تو اس میں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ وہاں یہ تو ایک دانشگاہ ہے، یہ ایک درسگاہ ہے، اس کو سنبھالنا سوسائٹی کا جو ہے یہ اس پہ بھی فرض بنتا ہے، اور ہمارے جو محکمہ تعلیم کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، میرے ٹیچرز ہیں، میرے ہیڈ ماسٹرز ہیں، تو جس کے ذمہ وہ جو دن کو وہاں پڑھا رہا ہے وہ تو اس کا گھر ہے، اس کو اس کی رکھوالی کرنی چاہیے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، اور اس کو علاقے میں ایسے پروگرام منعقد کرنے چاہیے وہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ شاہ محمد صاحب آج کے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جو ZEO اوڑی ہے۔ اوڑی میں بہت سارے گورنمنٹ سکولز کام کر رہے ہیں، یہاں پرائیویٹ سکولز کا ماحول بہت کم ہے، اور اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ یہاں کا جو اوڑی کا واتاورن ہے، ماحول ہے سرکاری سکولوں کا کیا ہے، مڈ ڈے میلز بچوں کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، یونیفارم کا کیا ہے، بچوں کو سرکاری سکولوں میں جو دینا ہوتا ہے، بچوں کو کتابیں دینی ہوتی ہے یا بچوں کو یہ باقی ٹریننگ وغیرہ بھی دینی ہوتی ہے، سکول پرفارمنس دیکھنی ہے ان کو، اور انسپیکشن وغیرہ بھی ان کا کام ہے، اور ڈیوٹیز بھی چیک کرنے ہیں ان کو، اور سکولوں کی جو دیکھ ریکھ چوکیداری وغیرہ کا وہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ ان سے شاہ محمد صاحب سے جو ZEO اوڑی ہے تھوڑا جانکاری لیں گے ہم۔ جناب شاہ صاحب، تو کیا واتاورن ہے یہاں اوڑی کا، جو یہاں پہ سرکاری سکولوں کا جال جو بچھا ہے، تو کس سینیریو میں یہ کام کریں اور کیا سپورٹ مل رہی ہے سرکار سے ان سکولوں کا یا آپ سے؟ تو ذرا اس پر کچھ بولیے آپ۔ شکریہ غلام حسن صاحب، آپ یہاں آئے، یہاں کے ایجوکیشن سینیریو کے متعلق آپ نے جاننا چاہا، تو میں عرض کروں گا یہاں پہ پچھلے جب کووڈ آ گیا تو بدقسمتی سے جب سکول بند ہو گئے تو یہاں سلسلہ ہم نے شروع کیا، وردی چیف ایجوکیشن آفیسر بارہمولہ ان کی ہدایت پہ اور ڈائریکٹر صاحب کی ہدایت پہ ہم نے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ہم نے بچوں کو بڑی بھاری تعداد میں لنک کیا اور اساتذہ اکرام کو لنک کیا، اور اس طرح ہمارا یہ کام چلنے لگا۔ اب دیکھیے جناب، یہاں یہ پہاڑی علاقہ ہے، دور دراز علاقہ ہے، کچھ سکول ہمارے تقریباً 18 سکول کے قریب ایسے ہیں جہاں نیٹ ورک نہیں ہوتا ہے، تو جہاں جہاں پہ نیٹ ورک نہیں تھا تو وہاں کے ان بچوں کے لیے ہم نے اسائنمنٹ بنا کے ان کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ہر دروازے تک میرا استاد پہنچا، اس نے کوشش کی کہ ہر بچے کو کور کیا جائے، وہاں پہنچا جائے۔ اور اس کے بعد ہمارے یہاں جس طرح آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دور میں کمیونٹی کلاسز ہم نے یہاں اوڑی سے شروع کر لیے، تو وہاں سکول کے باہر کوئی لان، کوئی میدان، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کھلے دور دور بچے بیٹھ کے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھ کے، تو وہاں ہم نے شروع کیا یہ اسی طرح یہ کلاس بچوں کو کلاسز دینے کا یہ سلسلہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سکیمز ہیں، MDM ہے، تو MDM اس کووڈ میں جو اماؤنٹ تھا وہ بچوں کو ڈائریکٹ DVD جاتا تھا، اور رائس ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہم نے PCOs ہمارے ہوتے ہیں، کلسٹر وائز PCOs ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے ہر استاد کو ہم نے اس میں ملوث کیا، انوالو کیا، اور انہوں نے یہ ڈسٹریبیوشن بھی شروع کی، اور اس کے بعد تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اب سکول اچھی طرح لگ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کتابیں جو فری ڈسٹریبیوشن کتابیں آتی ہیں، تو
जो ही हमें एक वो शेड्यूल आ जाता है कि किस जोन को किस डेट को किताबें लेनी हैं, तो हमारा बंदा वहाँ जाके पहुँच जाता है, तो वहाँ से ये किताबें ला के यहाँ उसी तरह हम इंस्टीट्यूशन वाइज एक शेड्यूल निकालते हैं और उस हिसाब से वो लोग उस्ताद इकराम यहाँ पहुँचते हैं और उनको हम ये किताबें यहाँ से देते हैं, वो रिसीव करते हैं और प्रॉपरली बच्चों को लेके वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसके साथ हम एक कमेटी बनाते हैं जो मॉनिटर करती है, वो उन इलाका जात में जाती है और देखती है कि हमारा ये जो काम था, ये जो असाइनमेंट हमने अपने जो हमारे सबॉर्डिनेट से उनको दे दी है, ये कहाँ तक इन्होंने अंजाम दिया। तो हम देखते हैं जाके उसको, जब तक ना वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे तक वो चीज़ें पहुंच जाएं। और यूनिफॉर्म के लिए ऐसा है, यूनिफॉर्म के लिए भी इसी तरह हमें पैसा आता है और वो उन बच्चों का अकाउंट नंबर लेके तो इसी तरह हम स्कूल वाइज वो उनके इसमें अकाउंट में डाल देते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें अक्सर यहाँ पे हमें हिदायत मिलती है, ऊपर से कोई मौजू दिया जाता है, कोई उन्वान दिया जाता है, तो उस पे डिबेट्स होते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ हमारे प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी मुश्ताक सोपोरी साहब जो हैं, इनका बड़ा तावन रहा है, क्योंकि ये डिबेट्स जो हैं, ये प्रोग्राम जो हैं, इनके लिए जगह चाहिए, इनके लिए एक अच्छा हाल चाहिए जहाँ वो बच्चे अच्छी तरह बैठें और वो पार्टिसिपेट करें। तो हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने अच्छा सा उसको मेंटेन करके रखा है। क्विज़ प्रोग्राम होते हैं और यहाँ पे हमें हिदायत होती है वहाँ से हमारे हायर अथॉरिटीज़ से, तो यहाँ हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं कल्चरल प्रोग्राम। देखिए सर, यहाँ पे जो है, यहाँ पहाड़ी, कश्मीरी और गोजरी बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले सभी लोग रहते हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ स्कूलों से हम एक शेड्यूल निकालते हैं, तो वो बच्चे आते हैं और यहाँ आके इस हमारे कल्चरल प्रोग्रामों में वो हिस्सा लेते हैं। नात ख्वानी होती है, मुकाबला होता है, तो उसमें देखते हैं कि हर बच्चे की हौसला अफजाई की जाती है, जिसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है उसको हौसला दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ जजेस सर हम बिठाते हैं, वो उनको देखते हैं, एक्सपर्ट्स उसमें देखते हैं कि जिसकी कारकर्दगी अच्छी हो तो उसको इनामात से भी नवाजा जाता है। और यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल नामला है, और उसके अलावा हमारे मिडिल स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो हम चाहते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन मुकाबला जात में इन्वॉल्व हो जाएं, उनको मौका मिले, वो भी इसका एक हिस्सा बने। तो सर, इसमें हमारी ये कोशिश रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह पहुंच पाए हों, क्योंकि दूर दराज इलाका है, तो कोशिश है कि एक फ़ेज़ में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हो, दूसरे फेज़ में हम दूसरे बच्चों को भी यहाँ लाने की कोशिश करते हैं सर। और हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्पोर्ट्स का जो सामान वो भी मतलब इशू किया जाता है, तो वो भी हम वो डिस्ट्रीब्यूशन करके तो वो हर स्कूल तक पहुँचाते हैं। और जहाँ तक ये रेशनलाइजेशन का जो ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे चूँकि ट्रांसफ़र जो है वो तो ऊपर से होती है, तो यहाँ टीचर्स ने वो बड़ी हैं दरख्वास्तें दी हैं, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव टीचर्स की है, मास्टर्स की है। तो उसका एक फ़ेज़ था, फिर दूसरा फ़ेज़ था, तो दूसरे फ़ेज़ के लिए भी वो लिंक आ गया, तो उन उस्ताद इकराम ने वो दरख्वास्तें दे दी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस भी बहुत जल्द आ जाएगा और जहाँ जहाँ उस्ताद इकराम की ज़रूरत है वो वहाँ पहुँच जाएंगे। और उसके अलावा हमारे यहाँ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स, जहाँ जहाँ भी उस्ताद इकराम की ज़रूरत होती है, तो हम अपने जो हमारे ऑफ़िसर हैं, चीफ़ एजुकेशन ऑफ़िसर बारामूला, तो उनकी इजाज़त से और उनके हुक्म से हम वहाँ ये उस्ताद इकराम भेजने की कोशिश करते हैं सर। अच्छा शाह साहब, आप उड़ी जोन के
زونل ایجوکیشن آفیسر ہے. جی سر. یہاں تقریباً 20-25 سکول تو آپ کے زون میں ہوں گے ہی ہوں گے. 107 سکول ہیں. 107 سکول جی 107 سکول ہیں، جس میں ہمارے 3 ہائر سیکنڈری ہیں، 62 مڈل سکول ہیں اور باقی پرائمری سکول ہیں. پھر مجھے لگتا ہے نمبر 1 پر آپ کا زون ہے. یہاں 107 سکول ہیں. تقریباً یہاں بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے. ہمارے آس پاس جو زون ہے تقریباً ان کے بھی اتنے ہی تھوڑا تھوڑا فرق رہتا ہے. ہاں تھوڑا فرق رہتا ہے. اچھا یہ 107 سکول آپ کے زون میں ہے. جی. کہیں سے آپ کو کوئی ایسی شکایت مل رہی ہے کیا کہ استاد ٹائم پہ ڈیوٹیوں پہ نہیں آ رہے ہیں، استاد بچوں کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا رہے ہیں، یا استاد ڈیوٹیوں پہ آ کے جلدی سے چلے جاتے ہیں؟ تو ایسی کوئی شکایت ملی ہے آپ کو؟ اس میں سر یہ عرض کروں گا کہ ہم انسپیکشن کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم نے ٹیمز بنائی ہیں، ہم ہر سکول میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پرنسپل صاحب کے ہمراہ اور ہمارے یہاں ZDPO صاحب بھی ہوا کرتے تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے ہمراہ ہم ہمارے بارڈر پہ سکول ہیں، چرونڈا ہے، بٹگراں ہے، یہاں اوپر گرکوٹ کے کچھ علاقے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر جگہ خود پہنچیں، خود دیکھیں. تو اس طرح کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی شکایت نہ آئے. ٹیچرز کو ہم یہ ہدایت دیتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیڈیکیشن کو کام میں بروئے کار لا کے بڑی دلچسپی سے کام کریں اور ہر بچے تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور بچے کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. تو ہماری یہ ہدایت رہتی ہے. ایسی کوئی شکایت آئی ہے کہ یا نہیں آئی؟ نہیں، اس سے پہلے نہیں آئی ہے. تو ہم کوشش آج آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں، ابھی نہیں آئی. اچھا. جی 107 سکول جی سر کا کمیونیکیشن آپ جی کس طرح سے ہولڈ آن رکھتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس آج تو سر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہیں. تو ہمارے آج دن کو بھی ہماری ایک میٹنگ تھی، نیلپ کا جو ہمیں اسائنمنٹ آیا ہے اس کے لیے بھی ایک گروپ بنایا. تو ہم دن کا جو بھی کام ہوتا ہے شام تک وہ پورا وہ جو ہے اس کا ہم یہ اس کا جو ہے ہم اندازہ لے لیتے ہیں. اسی وقت ساتھ ہمارے آگے لگے ہوتے ہیں. پہلے وہ ZRP CRP کا سلسلہ تھا، اب ہمارے PCOs ہیں، پے سینٹر آفیسر، کلسٹر ہیڈ جو ہیں، ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہتے ہیں. اور ہمارے زون کے الگ سے یہ گروپس بنے ہوئے ہیں. تو یہاں سے جو ہدایت جائے گی یا وہاں سے جو ہمیں ان سے لینا ہے، کوئی انفارمیشن لینی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے. اور ہمارے یہ جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں یہ لگی ہوئی ہیں، یہ اس سارے سلسلے کو دیکھ رہی ہیں. اچھا شاہ صاحب، جہاں تک میں باقی زونوں کی بات کروں، ایسے زون ہے یہاں کشمیر میں جہاں پہ اگر دیکھا جائے نہ سکول کی کھڑکیاں ہیں، نہ سکول کی چھت ہے، نہ سکول کا یہ فرنیچر ہے، سب لوٹ لیا گیا ہے. سب کچھ وہاں پہ نہیں ہے. اور بچے آ رہے ہیں کہاں پہ بیٹھیں گے، کیا پڑھائیں گے استاد، کیا ہے. چوکیداری کا کوئی سسٹم نہیں ہے. جو اتنی کروڑوں یا اربوں کی جائیداد پڑی ہے سو سرکار نے بنائی ہے، اس پر کوئی وہ چوکیداری بھی ہونی چاہیے. بالکل. کوئی سیکورٹی گارڈز بھی ہونے چاہیے. جیسے میں بہت سارے اسکولوں میں گیا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے وہاں غلاظت اور گندگی کے پہ ڈھیر ڈال دیے ہیں اندر سکول کلاس روم میں. اور کچھ لوگ جوا بھی کھیل رہے ہیں سکولوں میں، اور کچھ لوگ ڈرگز کا بھی یوز کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہونے نہیں چاہیے. ایسی کوئی دیکھ ریکھ مجھے نہیں لگ رہی ہے کہ محکمہ ایجوکیشن میں ان سکولوں پر یا کوئی چوکیداری سسٹم نہیں ہے. جو اتنی کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، ویران پڑی ہے، دن میں استاد آ رہے ہیں، رات کو لوٹ لی جا رہی ہے. تو کوئی ایسی سکیم اس انفراسٹرکچر کو بچایا جائے. سر آپ نے بڑے ایک عمدہ اور اہم مدعے پہ یہ جو بات کی سر، اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو یہ بڑے ادارے ہیں، ہائر سیکنڈری اور ہائی سکولز، اس میں ہماری 4th کلاس کچھ پوسٹس ہوتی ہیں جس میں ایک پوسٹ چوکیدار کی ہوتی ہے. تو وہاں پہ کہیں پہ چوکیدار ہے اور کہیں پہ یہ پوسٹیں خالی پڑی ہیں. جہاں تک رہا سوال ہمارے مڈل سکولز اور ہمارے یہ پرائمری سکولز، تو اس میں یہ سلسلہ نہیں ہے، وہاں پہ یہ پوسٹس نہیں ہیں. البتہ وہاں جو کنٹیجنٹ ہے یا کوکس ہیں تو جنہوں نے لینڈ ڈونر کی ہے، تو ہم ان سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھا کریں، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی دیکھ ریکھ کیا کریں.
تو آپ نے صحیح فرمایا سر، یہ تو ایک دانشگاہ ہے، یہ ایک درسگاہ ہے، اس کو سنبھالنا سوسائٹی کا جو ہے یہ اس پہ بھی فرض بنتا ہے. اور ہمارے جو محکمہ تعلیم کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، میرے ٹیچرز ہیں، میرے ہیڈ ماسٹرز ہیں، تو جس کے ذمہ وہ جو دن کو وہاں پڑھا رہا ہے وہ تو اس کا گھر ہے، اس کو اس کی رکھوالی کرنی چاہیے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، اور اس کو علاقے میں ایسے پروگرام منعقد کرنے چاہیے. وہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں، وہاں کی SMDC ہے، وہاں کی جو ہماری پنچایت ہے، وہاں کے نمبردار صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، کبھی ان کو بلا لیا کریں. جیسے ہمارے ہائر سیکنڈری اوڑی میں ایسے بہت سے پروگرام ہوئے تو جس میں انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا اور اس سوسائٹی کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ڈسکس کیا. میں کہتا ہوں کہ اسی طرز پہ ہمارے ان دور دراز علاقوں میں یہ جو ہمارے اساتذہ اکرام ہیں، میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا، ہدایت دوں گا کہ وہ وہاں پہ معزز لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کچھ ٹائم نکال کے بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اور گاؤں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک یہ ہماری ریکویسٹ پہنچائیں کہ آپ ہر جگہ پرنسپل صاحب، ZDO صاحب یا ہمارے CO صاحب نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو گاؤں کے جو معزز لوگ ہیں وہ وہاں ایک بیداری ایک مہم چلائیں، بچوں کو ہدایت دے دیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بچے جو گھر سے نکلے، اب گھر والوں کو پتہ نہیں کہاں گئے، ادھر گھومے ادھر گھومے، ان کو جگہ مل گئی، اگر کمروں کو تالا ہے لیکن ویرانڈا ہے وہ خالی ہے، گراؤنڈ ہے وہ خالی ہے، وہاں بیٹھ جائیں، کچھ وہ اپنا کچھ گیم شروع کر لیں، یا اللہ بچائے کسی دوسری لعنت میں وہ مبتلا ہو جائیں، ڈرگز ہو یا ایسا ہو جس سے معاشرے پہ بھی پورا برا اثر پڑتا ہے اور ہماری اس جائیداد کو بھی خطرہ ہے. ہو سکتا ہے وہ سموک کرتے ہوں، کوئی وہاں آگ کا تن کا کوئی چنگاری، کوئی تیلی گر جائے تو اس سے پھر کوئی آگ بھڑک جائے. تو یہ میں اپنی اس سول سوسائٹی کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں دیکھیں. اور جہاں تک سر آپ نے پوچھا کھڑکیوں کا اور اس کا، تو ہمیں سر سالانہ سمگرا سے رینوویشن کے لیے جو مینٹیننس گرانٹ آتی ہے تو ہمیں اوپر سے وہاں سے وہ الگ الگ سکولوں کو ڈال دیتے ہیں. یہاں سے ہم اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں اور اساتذہ کرام کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں یا ہم سکولوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ لیجئے، آپ یہاں کا ایک میٹنگ بلا لیجئے اور یہاں سے پورا سٹاف بیٹھ کے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے. تو اسی طرح اس سلسلے میں کئی جگہوں پہ کہیں شیشہ ٹوٹا تھا وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جالی لگی ہے اس کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے پانی کا سسٹم کہیں خراب ہو گیا ہے، کوئی ٹیپ خراب ہے تو اس کو معمولی سی چیز کوئی بازار سے لانی ہے 150 کی 200 کی 1000 کی، وہ لائیں، آپ پلمبر کو لائیں، اس کو 1000 1500 اگر آپ نے کچھ دینا ہے وہ اس کو دے کے اپنا یہ جو ہمارا پانی کا سسٹم ہے اس کو ٹھیک رکھیں، کیونکہ یہ زندگی میں پانی ہوا یہ تو ضروری چیز ہے. تو خاص کر ادارے کے اندر جو ہے یہ پانی کا ہونا، بجلی کا ہونا، تو یہ سب چیزیں، اور خاص کر صفائی ستھرائی، تاکہ جہاں وہ MDM ہمارا تیار ہوتا ہے وہ برتن صاف ستھرے ہوں، وہ جہاں کھانا پکایا جاتا ہے وہ جگہ صاف ستھری ہو. تو اس پہ بھی ہماری نگاہ ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ اور کئی ایسے چند ایک ایسے سکول ہیں یعنی زیادہ تعداد میں ہیں جن کو ہمارے ان لوگوں نے اساتذہ اکرام نے ان کو رنگ روگن کر کے، جس کا نمونہ آپ کے سامنے یہ ہائر سیکنڈری اوڑی ہے تو اس کو فیس لفٹنگ ہو گئی. تو جہاں جس کے پاس جتنی گنجائش ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کوشش کر کے اس سکول کو جائز نظر بنائیں، یہ تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے اور یہاں بیٹھنے کا دل کرے، کیونکہ یہاں تعلیم حاصل کی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ. ناظرین، شاہ صاحب بالکل اچھا اور بجا فرماتے ہیں کہ سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے جی اس سکول کی دیکھ ریکھ کی، اور ان استادوں کی بھی ذمہ داری ہے جی جو اس سکول سے اپنا روزگار کما رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا پیڑ ہے جس سے پھل نکل آتے ہیں اور اس پہ گزارا کرتا ہے کسان. یہ ان کا یہ کھیتی ہے، ان کی کھیتی ہے، اور ان کی بھی ذمہ داری ہے اس سکول کی دیکھ ریکھ اور کرنا ہے.
جی اچھا ان پیرنٹوں کو بھی کرنی ہے جن کے بچے وہاں پڑھائی کر رہے ہیں. پر ایک سوال شاہ صاحب میرے ذہن میں آ رہا ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں ہر ایک گاؤں میں 3 4 5 5 RT ٹیچرز ہے جن کی پوسٹنگ وہیں پہ ہوتی ہے, اسی اسکول میں لوکل ٹیچرز ہوتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے جو وہاں وہیں لوکل ہوتے ہیں اسکول میں, ان کا آنا جانا رات دن رہے گا, ان کا آنا جانا, ان کی کیا ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ جی بہت عمدہ سوال ہے. اس وقت جب یہ ہمارے اساتذہ کرام وہاں اپوائنٹ ہوئے, وہاں انہوں نے وہاں پہ پوسٹ لے لی, اور ابھی تک RTs کی کوئی ٹرانسفر پالیسی نہیں بنی ہے بالکل, اور ان کو ڈیوٹی وہاں ہی دینی ہے جب تک نہ کوئی یہ ٹرانسفر پالیسی آ جائے. تو اس میں میرا یہ کہنا ہوگا کہ انہی بچوں کے لیے ہم پیڑ ہیں, بالکل انہی بچوں کے لیے ہمیں نوکری, باغیچہ ہے, کھیت ہے, جی وہ ہمارا ایک چمن ہے, وہ ہمارے چمن کے وہ بچے ہمارے چمن کے پھول ہیں. تو اس چمن کا جو یہ ہمارا جو وہاں استاد ہے, اگر بچے چمن کے پھول ہیں تو یہ استاد اس چمن کا مالی ہے. ہاں, تو اس استاد کو اس چمن کے ان پھولوں کی سینچائی کرنی ہے. کہاں جس طرح ایک مالی اس باغ میں پانی دیتا ہے, دھوپ سے اگر وہ مرجھا جائے اس کو پانی دیتا ہے, صفائی ستھرائی کرتا ہے, تو اسی طرح میرے اس استاد کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ وہاں پہ ٹھیک ہے دن کو آپ آتے ہیں, آپ پڑھاتے ہیں, محنت لگن سے اپنا خون پسینہ کر کے پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ یہ پوائنٹ ہمارا ہے کہ سکول کی خوبصورتی, سکول کی رکھوالی, یعنی استاد ہی ایک ایسا آدمی ہوتا جو معاشرے میں اپنی زبان کے ذریعے اپنا پیغام بڑے اچھے میٹھے الفاظ میں پہنچا سکتا ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے ہمارے اس تعلیمی نصاب کے حساب سے. تو بالکل وہ اساتذہ کرام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وہاں دلچسپی سے اس کو دیکھیں. جی یہ تھے شاہ صاحب. ناظرین بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے, ذمہ داری ہر ایک شہری کی ہے اور سب سے زیادہ اس کی ہے جو اس چمن کا مالی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا, جو اس چمن کا مالی ہے سب سے زیادہ ذمہ داری اسی کے ہے. چلیے ناظرین شاہ صاحب سے اجازت لیتے ہیں آج کے لیے. فی الحال مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کوئی ملاقات ہوگی تو باقی بھی جانکاری شاہ صاحب سے ضرور لے لیں گے. السلام علیکم.